بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم حسب سابق سبق محنت پسند خرید مند کے دوسرے حصے میں لغت، توضیحات اور اصطلاحات پڑھیں گے۔ لغت اور توضیحات کو لکھ دیا گیا ہے اور اس کے چیدہ چیدہ مشکل الفاظ اور اس کے معنی بھی لکھ دیے گئے ہیں، لیکن آج ہم اس سبق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے الفاظ اور معنی، مشکل الفاظ اور معنی پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری سرمایہ اردو حصہ دوم کا چوتھا سبق محنت پسند خدمت یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ گلشن حال، موجودہ زمانہ، سیر کرنے والے گلشن حال کے موجودہ زمانے کے لوگ، دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے، ماضی گزرا ہوا زمانہ اور استقبال آنے والا کل، یعنی اس سے معنی مراد ہے کہ دور اندیش لوگ زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ تھا۔ پیرہن لباس کو کہتے ہیں۔ پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا، انسان ابھی معصوم تھا۔ دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، انسان کی فطرت نیک تھی۔ مسرت عام، ہر وقت خوش، مدام، ہمیشہ، ملک فراخ، خوشحال ملک۔ خسرو، آرام، آرام کا بادشاہ۔ خسرو کہتے ہیں قدیم زمانے کا ایک مشہور اور بڑا بادشاہ۔ یہ اس سبق کا ایک کردار ہے۔ محمد حسین آزاد کے مضامین میں کرداروں کے نام ان کی صفات کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہاں مراد ہے کہ بہت عیش پسند اور آرام طلب۔ رعیت کہتے ہیں رعایا کو، خراج باج، ٹیکس۔ گلزار کہتے ہیں باغ کو، گلگشت سیر کرنا۔ لوٹتے تھے، لیٹتے تھے۔ آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ آب حیات ایک ایسے چشمے کا پانی ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے پی لینے سے موت نہیں آتی۔ داستانوں میں اور قصے کہانیوں میں آب حیات کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ داستانوں میں کہانیوں کے کردار اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شاذ و نادر ہی اس تک پہنچ پاتے ہیں۔
اکثر ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ آتش خانے، چولہے، موافق راس، جاڑا، سردی، سوا، زیادہ، قوت طاقت، رفیق ساتھی، آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں۔ اتنی بہترین آب و ہوا تھی کہ پھلدار پودے پھلوں سے بھر جاتے تھے۔ مقوی، قوت بخش، مفرح، فرحت بخش، صبا، نسیم، شمیم۔ صبا اور نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا اور شمیم خوشبودار کو کہتے ہیں۔ چہچہے، چہچہانا، زمزمے، گیت، قلیل کرتے پھرتے تھے، اچھلنا کودنا، فراوانی، بہتات، فارغ البال، بے فکر۔ ایک اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، ایک کیاری میں پھول کھلے، عالم مہک گیا، اس کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ کھٹک، خدشہ، فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین، غاصب اور ظالم، ذریات، نسل، اولاد، خود پسندی، اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا، اثر صحبت کے اثر سے، خدائی کے کارخانے، اللہ کا نظام، فارغ البالی، بے فکری، باموجب کی وجہ سے، وافر، زیادہ، سامان فراواں، سامان کی کثرت، بے احتیاجی، احتیاج نہ ہونا، تمنگری، عمارت، حاجت، ضرورت کو کہتے ہیں، ہر چند، اگرچہ، اپنے تئیں، اپنے آپ کو، بد نیتی، نیت کا خراب ہونا، احتیاج، محتاج ہونا، افلاس، غربت، پیرزادے، بزرگ کا بیٹا، پیرزادہ، پیر کا بیٹا، حضرت انسان کے تمام خام کے خمیر تھے۔ انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے۔ رجوع ہوئے، رابطہ کیا، اپنے تئیں، اپنے آپ کو، نحس منحوس کو کہتے ہیں، انواع و اقسام، قسم قسم کے،
بنجر زمین بنجر ہو گئی، زمین میں شوریت آ گئی، زمین کا کچھ بھی پیدا نہ کرنا، ساگ پات، سبزیاں، نباتات، پودے۔ نباتات سے مراد وہ تمام پودے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آیا۔ آج کل بھی ہمارے ہاں ٹڈی دل آیا ہوا ہے جو فصلوں کو اجاڑ دیتا ہے اور جس سے قحط آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تہلکا پڑا، ہنگامہ ہوا، یک قلم فوراً عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر، دنیا کی بے رونقی دیکھ کر، کنارہ کش علیحدہ ہو جانا، صلاح مناسب مشورہ، خفا ہوئے، ناراض ہوئے، بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، لاچار اور مجبور کر دیتی ہے۔ محنت پسند خرد مند، عقل مند محنت کرنے والا، محنت کو پسند کرنے والا، سیدھے محنت پسند خرد مند کے سراغ پر آئے، اس کی تلاش میں آئے، دامنے کو پہاڑ کا دامن، کوے ہیکل طاقت پر جھریایا ہوا، کملایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، دھوپ سے چہرے کا سرخ ہو جانا، بدن اینٹھا ہوا، بدن پکڑا ہوا، تم کو مجدار میں ڈبویا، بھمر، مجدار کہتے ہیں بھمر کو، دریا کے بیچ میں، شوریت کھارا پن جس سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے، زمین میں چھپے ہوئے خزانے اپنی محنت سے نکال کر ان کو استعمال میں لائیں گے۔ آزار کہتے ہیں تکلیف سے، زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے۔ وابستہ تدبیر سے منسلک، ڈھب پر اپنے طریقے سے، جماعت مذکور ایسی جماعت جس کا ذکر ہو چکا ہے، دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے، اپنے اپنے کام میں جت گئے۔ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا، چند دنوں میں دنیا کی حالت بدل گئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ چیدہ مشکل الفاظ کے معنی تھے جو سبق کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم توضیحات کی طرف آتے ہیں۔ توضیحات میں ہے نئے رنگ خیال، مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔
اس کے لفظی معنی ہے خیال کے رنگ۔ مولانا محمد حسین آزاد تفصیلات کے بادشاہ ہیں۔ وہ انسانی صفات، خوبیوں، خامیوں، برائیوں کو مجسم بنا کر کردار کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور یہ کردار اپنے نام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، جیسے فریب ہے، اس کو ایک کردار ہے، یہ بھی تمثیل نگاری ہے۔ پھر تمثیل نگاری ہے لکھنے کا انداز جس میں غیر مرئی صفات کو مجسم کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی رنگ خیال میں اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ آب حیات قدیم داستانوں میں مذکور پانی کا ایک فرضی چشمہ جس کے پی لینے سے موت نہیں آتی، آب حیات کہلاتا ہے۔ خسرو قدیم زمانے کا ایک بادشاہ۔ بنی آدم نسل انسانی کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تمام انسان آپ کی اولاد کہلاتے ہیں، آدمی کہلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ تیسرے حصے میں ہم اس کے اہم نکات پڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔